اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ علق 96 سورہ اور سورہ فاتحہ جو کہ پہلی ہے، تو یہ 96 اور پہلی کو کیوں سلیکٹ کیا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورہ علق جو ہے وہ نزولی اعتبار سے پہلی ہے، فاتحہ وہ موجودہ ترتیب کے حوالے سے پہلی ہے۔ تو ہم دونوں پہلی کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ علق حکم نامہ ہے، جبکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ عہد نامہ، یعنی کہ کانٹریکٹ اور کمانڈ۔ اب کمانڈ کیسے ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس فاتحہ میں آپ کو ایک بھی حکم نہیں ملے گا، جبکہ یہ سورہ علق جو ہے وہ حکم شروع ہی حکم سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں حکم کیا ہے، تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں آپ کو 3 حکم یہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 حکم ہم نے یہ دیکھے یہ اوپر ہے، اور پھر یہاں پہ 2 حکم اختتام پہ ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ وہ یہ بات کر لیں کہ جو یہ با ہے، با کا ترجمہ کیا ہے؟ تو با ہر کوئی اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ والی آیت جو ہے یہ نوٹ کر لیں، اور اس میں ترجمہ بھی دیکھیں کہ با کا ترجمہ یہاں پہ بالکل ٹھیک کیا ہوا کہ والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ۔ تو بے کا بنیادی ترجمہ با جو ہے وہ ساتھ کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا ہے بالکل ویسے ہی۔ تو پڑھنا ہے کس کے ساتھ یا کس کے لیے؟ تو یہ والا جو با ہے یہ ہے کہ مطالعہ کرنا ہے ہم نے برانڈ کے لیے۔ اس کو برانڈ کہہ لیں، اس کو آپ ٹھپا کہہ لیں، اس کو آپ امتیازی نشان یا موجودہ الفاظ میں آپ ٹریڈ مارک یا کمپنی بھی کہہ۔ تو پہلا حکم نامہ ہے یہ کہ برانڈ کو بنانا ہے، بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ وہاں پہ کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے وہ بھی بتا دیا، وہ بھی 3 دفعہ آپ کو اس طرح سے انداز سے ملے گا۔ اور یہاں پہ جو ممتاز سب سے زیادہ جہاں پہ امپورٹنس ہے وہ یہ چیز ہے، یہاں پہ علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے کہ علم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بالکل ایک جیسا رکھا ہوا ہے۔ اور کیسے اختتام جو ہے وہ با پہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہمارا یہ با پھر ہوئی اسم کے ساتھ، برانڈ کے ساتھ۔ اور پھر جب ہم اس فاتحہ پہ آتے ہیں تو پھر ہمیں وہی بسم اللہ جو ہے اس کا شروعات سے ملتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے برانڈ کے ساتھ، یا اللہ برانڈ کے لیے، اللہ کی کمپنی کے لیے، یا اللہ کے برانڈ کے لیے۔ اب چونکہ یہاں پہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ برانڈ کا ہے، برانڈ تو بنے گا ہمارا یہاں پہ علق کے اندر۔ تو جب تک برانڈ نہیں ہوگا تو ہم عہد نامہ کس چیز کے اوپر لے رہے ہوں گے؟ تو یہ ایک سوال، اسی سوال کے جواب میں میں نے جب اپنا مطالعہ کیا تو مجھے یہ سمجھنے کے لیے کہ برانڈ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے، ابھی برانڈ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے برانڈ کے ساتھ؟ اس کے لیے پھر جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بنیادی طور پہ پہلی جو صورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق تھی، اور وہاں پہ ہمیں برانڈ کے مطالعے کے بارے میں، یعنی کہ برانڈ کو بنانے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہاں پہ حمد کے بارے میں، حمد ال کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ کیا کرتے ہیں ترجمہ کہ تمام حمد اللہ کے لیے، تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی حمد اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد بھی 7 اور سمندر شامل ہو جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم۔ تو یہ اللہ کی حمد، اللہ کی صفات، اللہ کی بیانات تو شمار میں نہیں لکھ آ جا سکتے، وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ تو اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کیسا اللہ ہے کہ جس کو اپنی تعریفیں پسند ہیں، کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں۔ تو یہ ایسا ترجمہ بالکل غلط ہے۔ اس کا متبادل ترجمہ ال کا خاص کے لیے۔ اردو میں یہ کمی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو خاص بنانا ہے تو آپ نہیں بنا سکتے۔ اس طرح آپ نے کہنا ہو کہ کتاب، آپ کوئی خاص کتاب کی بات کریں، کسی خاص چیز کی بات ہو رہی ہے تو اس کتاب کو آپ اردو میں کچھ نہیں کر، وہ کتاب ہے، کتاب کی۔ تو لیکن عربی میں اور انگلش میں بھی عربی میں ال لگا دیں، الکتاب، یعنی کہ کوئی خاص کتاب ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور انگلش میں ہم دی لگاتے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اللہ نے بھی کوئی عام حمد کی بات نہیں کی بلکہ الحمد کی بات کی ہے۔ تو اس کو ترجمہ ال کا یہ لیا جا سکتا ہے کہ جو حمد، جو خاص حمد، جو حمد اللہ کی ریکوائرمنٹ پہ پورے اترے، یعنی کہ جو حمد اللہ کو چاہیے، جو حمد اللہ کے لیے ہے قابل قبول، یعنی کہ جس حمد کا ہمیں کوئی ریوارڈ مل سکتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا کام ہے، وہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس کا پیمانہ، اس کی چیز وہی ہو جو کہ رب کی طرف سے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ میرے سے دوستی کرنا چاہتے ہو، آپ مجھے تحفہ دیں گے، تو کیا آپ تحفے میں ایسی چیز دیں گے جو کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے؟ یا پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس بندے کو کیا پسند کیا ہے، کیا چیز ہے جو کہ یہ خوشی سے قبول کر سکتا ہے؟ تو بالکل وہی چیز کہ حمد اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہوتی ہے
جو رب العالمین کے پیمانے پر، اور اس کے بعد رحمان اور رحیمیت کا ذکر ہے، اور پھر مالک، اللہ کو مالک ماننا اور صرف اللہ کی نوکری اختیار کرنا۔ یہ دو چیزیں جو کہ جس کا آپ عہد کر رہے ہیں اور جس کے لیے آپ یہ برانڈ بن، کیونکہ آپ نوکری کسی اور کی کر رہے ہوں، کسی اور سرکاری یا کسی اور پرائیویٹ جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں کہ آپ بسم اللہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط، یہاں سے ہی غلط ہو جائے گا۔ اس آیت کی عہد شکنی ہو جائے گی، تو یہ کانٹریکٹ وائلیشن ہے کہ اگر آپ کوئی اور ملازمت کریں، تو اسی لیے جب تک برانڈ بن نہیں سکتا تب تک یہ عہد نامہ ہو نہیں سکتا۔ اس عہد نامے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پری کنڈیشن کے برانڈ موجود ہو تاکہ اس کی ملازمت اختیار کی جا سکے، اس کمپنی میں ملازم ہوں گے تاکہ اسی کمپنی کی چیزیں استعمال کریں گے، اور اسی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم انہی سے ہیلپ لیں گے، انہی چیزوں سے۔ تو وہ راستہ کون سا؟ اب یہاں صراط المستقیم کا بھی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں سیدھا راستہ، حالانکہ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں جو مشکلات ہیں ان کو سیدھا کر، یعنی کہ سیدھا کر دینے والا راستہ۔ تو اس راستے کی خصوصیت کیا ہے کہ جس راستے پر اللہ کی انعامات ہوتی، نعمتیں آتی ہیں، اور نہ تو وہ غضب کے شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی راستہ بھٹکتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو فاتحہ کو اول مان کے ہماری جو غلطی ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ دور ہو سکتی ہے اگر ہم الگ کو پہلا مانیں، الگ کے اوپر کام کریں، برانڈ بنانے کے اوپر کام کریں۔ اور برانڈ کے اندر بھی سب سے زیادہ چیز جس کے اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تمام مخلوق کے لیے اور علم کے ساتھ، یعنی کہ تمام مخلوق کے لیے علم مفت دے یہ برانڈ، اور جو اس پہ ایمان لائے اس کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ انسانوں کے علم کے لیے ویسے ہی کام کرے جیسے اللہ نے انسانوں کے علم کے اوپر کام کیا، اور اس راستے کی جتنی رکاوٹیں آئیں گی ان کو نوٹ کریں، ان کے اوپر لسٹ بنائیں اور اس کو خبردار کر دیں کہ اس کے دن اب گنے جا چکے ہیں، اللہ کی جماعت اب کھڑی ہو چکی ہے، اور یہ جو مومنین کی جماعت ہے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گی اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے۔ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال، کوئی چیز اگر آپ کی سمجھ سے ابھی بھی آپ کنفیوز کر رہا ہے تو آپ کمنٹ کریں، تو آپ انشاءاللہ ملاقات ہوں۔